بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، جو آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور اس اعلامیہ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پھر انتہائی دکھ بھرے الفاظ ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں کہ وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں جا پائیں گے۔ ایک پوائنٹ ہے صرف اکلوتا آل پارٹیز کانفرنس۔ عمران خان، آل پارٹیز کانفرنس بنائی گئی اور بڑی یقین دہانی کرائی گئی کہ جی تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے، اور تحریک انصاف کے 14 ارکان کے نام بھی دے دیے گئے، اور دوسری طرف رات 2 بجے تک یہ کنفرم نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے۔ جنہوں نے آنا تھا یا جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے جانے کی حامی بھری ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے آخری وقت پر جانے سے روک دیا۔ عمران خان نے روکا، کیوں روکا؟ نیچرلی انہوں نے ایسے کسی عمل کا حصہ بننے سے انکار کرنا تھا کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے تھے۔ پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں 7 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا ہے، 7 گھنٹے 10 منٹ، اور ایک ہو کا عالم تھا جو اسلام آباد کو سمجھتے ہیں کہ ڈی جوک سے ریڈ زون خاردار تاریں بچھا کے بند کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ قومی اسمبلی سینٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام پاسز جو تھے وہ روک دیے گئے تھے، یا کینسل کر دیے تھے یا معطل کر دیے تھے ایک دن کے لیے۔ اس کے علاوہ چند حکومتی ارکان، پیپلز پارٹی کے چند ارکان اور جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز سے چاروں طرف کھیلتے ہیں۔ ایک سائڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے تھا جب امریکہ کی جنگ تھی، 9/11 کی میں بات کر رہا ہوں، اور کیا خوبصورتی ہے ان میں یہ کہتے ہوئے، میں کیونکہ وہ ہمارے معزز مولانا ہیں، ان کے کہنا نہیں میں چاہتا، دو جو صوبوں میں حکومت تھی نا، کے پی میں اور بلوچستان میں، ان کی تھی، اور کمال تھا کہ سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے اور چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی تھے۔ بہرحال اس کو چھوڑے، کم ٹو دی پوائنٹ کہ انہوں نے کچھ نہیں، حکومت نے کچھ نہیں کرنا۔ حکومت نے فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا، کیونکہ یہ اتنے نالائق ہیں۔ فورسز اور عوام آمنے سامنے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک 22 گریڈ کے افسر کو، جو 6 گریڈ میں بھرتی ہوا تھا، جو جمعہ بازار میں مرچیں بیچتا تھا، مرچیں، سبز مرچیں جمعہ بازار میں، اور اس کو 23 گریڈ دے دیا گیا ہے، 3 سال سے وہ ریٹائر ہے۔ اس کے کہنے پہ جی عمران خان کے بندے میرے ساتھ لیزون ہیں اور وہ آئیں گے تو اے پی سی کا اجلاس کرنا ہے۔ یہ تو ان کی نالائکی کی ایکسٹریم ہے، اور اس کا رزلٹ دیکھ لیں پھر آپ۔ ابھی بھی میں نے چند 2 روز پہلے کہا تھا کچھ نہیں بگڑا، اور دوسری طرف حکومت کیا کر رہی، تیسری طرف حکومت کیا کر رہی، ان کے انتہائی، یہ انہوں نے ABCD لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ احمد نورانی کے ذریعے آرمی چیف صاحب کی کردار کشی کرا دی اور اس کو پھیلا دیا
چیک کرے نا وہ احمد نورانی کے کس کے ساتھ تعلقات ہے، ان سے رشتہ دار ادھر کون ہے، وہ کس کے ساتھ لیز آن ہے کیا نہیں ہے، اس کو امریکہ میں بیٹھ کے، اور ایک اور گریڈ 21 کے افسر سے کہ وہ اس کو باہر ملک میں بھیجا اور ادھر سے وہ ان کی جو کردار کشی ہے نا اس کو ہوا دے رہا ہے۔ مطلب خفیہ ادارے جو ہیں وہ کو کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک سائڈ پہ عمران خان کی جماعت نہیں آتی آل پارٹیز کانفرنس میں، مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، جس کے پاس 70 سے 80% عوام کی تائید حاصل ہے، وہ نہیں آتی۔ ایک ریٹائرڈ بندے سے جس کی ایجوکیشن بھی میری طرح تھوڑی ہوگی، 7ویں گریڈ میں 9ویں میں، ایک ایسا ادارہ ہے جس میں 7 گریڈ میں بھرتی ہو، 24 گریڈ میں چلے جائیں اور 4 سال کی ایکسٹینشن لے لیں اور 1 درجن بچے بھی ادھر بھرتی کروا لیں آپ اپنے، اس کے ذریعے انہوں نے یہ جو ہونے والا ہے نا وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ملک میں ایک فقیر کو وہ بادشاہ مر جاتا ہے، فقیر کو وہ بنا دیتے ہیں بادشاہ، کیونکہ وہ تھا کہ جو پہلے آئے گا ملک میں انٹر ہوگا ہم اسی کو بادشاہ بنا دیں گے۔ کچھ 6 مہینے کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے وہاں پر، تو وہ جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ ان کی ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ جی وہ دشمن کی فوج جو ہے نا وہ ہمارے طرف رواں دوا ہے، تو وہ جو بادشاہ سلامت انہوں نے فقیر صاحب کو بنایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیگیں پکاؤ جی حلوے کی، وہ دیگیں شروع ہو جاتی ہیں، بانٹو، وہ کہتے ہیں جی تھوڑی دیر دور رہ گئی ہے، ان کا مزید دیگیں پکاؤ، انہیں اس کو بھی بانٹے، انہوں نے کہا اب تو بالکل بارڈر لائن پہ آ گئی ہے، تو انہیں کہا دیگیں مزید پکاؤ، پکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو اندر داخل ہو گئی ہیں، تو وہ اپنا پرنا اٹھاتا ہے، کندھے پہ رکھتا ہے، چل پڑتا، کہتے ہیں تسی جانو تہاڈا کام جانے، اور انہوں نے بھی یہی کرنا ہے جو حکومت میں ہے نا کہ تسی جانو تو تہاڈا کام جانے۔ تو اب بھی وقت ہے آل پارٹیز کانفرنس میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں ایک سائڈ پر تو یہ کہتے ہیں اس میں راہ انوالو تھی، اس میں موساد انوالو تھی، طالبان، لیکن اس پورا میں نے یہ پڑھا ہے، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس میں مودی انوالو تھا، اس میں یہ تھا وہ تھا، مطلب طالبان انوالو تھے، حلوے ہی اور حلوے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت موجود ہے کہ فورسز بہت قربانیاں دے رہی ہیں، ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیں، حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں اور اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔